سوال یہ ہے کہ رجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، رجسٹری اور انتقال میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی ملکیت کے ثبوت ہیں، لیکن اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی کوشش کریں تو رجسٹری ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان، یعنی کہ پراپرٹی سیل کرنے والے اور پراپرٹی فروخت کرنے والے کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اور جسے اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر کیا جاتا ہے، جس کے اوپر گواہان کے دستخط اور نشان انگوٹھا ہوتا ہے، جس کے اوپر خریدنے والے اور بیچنے والے کے دستخط اور نشان انگوٹھا ہوتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو باقاعدہ طور پر سب رجسٹرار کے سامنے رجسٹر کروایا جاتا ہے، اس کی تصدیق کروائی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو کہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو فلاں پراپرٹی اتنے پیسوں میں سیل کر دی اور پیسے وصول کر لیے، اور بعد میں اس رجسٹری کو لے کر پٹواری کے پاس جائیں اور وہاں پر انتقال کروا دے تو آپ جائیداد کے مالک بن جائیں گے۔ اب بات آئے گی کہ انتقال کیا ہے۔ انتقال بھی ملکیت کا ثبوت ہے، لیکن انتقال رجسٹری نہیں ہے۔ ایک مالک نے اپنی جائیداد کسی دوسرے بندے کو فروخت کر دی، پیسے وصول کر لیے، لیکن باقاعدہ طور پر اسے تحریری شکل میں لے کے نہیں آئے اور براہ راست پٹوار خانے میں چلے گئے اور جائیداد دوسرے بندے کے نام کے اوپر منتقل کر دی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجسٹری زیادہ بہتر ہے یا کہ انتقال زیادہ بہتر ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹری سب سے بہترین ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ جائیداد کو خریدیں تو لازمی طور پر اس کی رجسٹری کروا لیں اور بعد میں اس کا انتقال کروا لیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رجسٹری کروا لی ہے لیکن انتقال نہیں کروایا تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا بلنڈر ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کہ آپ نے جائیداد تو خرید لی، آپ نے رجسٹری تو کروا لی، آپ نے پیمنٹ تو کر دی، لیکن آپ نے اس کا انتقال نہیں کروایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ جائیداد کے مالک ہی نہیں بنے۔ جب تک رجسٹری کروانے کے بعد آپ ریکارڈ میں اندراج نہیں کروائیں گے، اس جائیداد کا انتقال نہیں کروائیں گے، آپ مالک ہی نہیں ہیں۔ جب آپ مالک نہیں ہوں گے تو آپ کو تو یا آپ کی آنے والی نسلوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ بھائی اگر آپ انتقال نہیں کروائیں گے تو جو بندہ مالک ہے وہ فرض کر لیں کہ پراپرٹی مورگیج کر دیتا ہے، بینک کو دے کر اس سے لون حاصل کر لیتا ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ فرض کر لیں کہ جس بندے کے نام کے اوپر پراپرٹی ہے، مطلب انتقال نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد ابھی پہلے والے بندے کے نام پہ ہے، تو وہ جائیداد کسی دوسرے بندے کے نام پہ فروخت کر دے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ فرض کر لیں کہ جو پرانا مالک چلا آ رہا ہے وہ مر جاتا ہے، جائیداد آگے وارثان میں تقسیم ہو جائے گی تو نئے وارثان مکر جاتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کی رجسٹری کروائیں، اور رجسٹری کروانے کے بعد فوری طور پر اس کا انتقال اپنے نام کے اوپر منتقل کروائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پھنس جائیں گے یا آپ کی آنے والی نسلیں پھنس جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ میں نے مکان کرائے پہ لیا تو کیا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کا اندراج متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کرواؤں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے، اور قانونی طور پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، مالک مکان اور کرایہ دار، ان کے درمیان جب ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ مالک مکان کرایہ دار کو مکان کرائے پر دے دیتا ہے اور ایک اسٹامپ پیپر، ایک کرایہ نامہ لکھ لیا جاتا ہے، جو کہ لکھا جانا ضروری ہے، آپ کو لکھنا چاہیے، تو فوری طور پر اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جائیں، وہاں جا کے اندراج کروائیں اس بات کا کہ جی یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو گیا، یہ میں نے مکان کرائے پر لے لیا، یا مالک مکان کہے کہ یہ میں نے مکان کرایہ پر دے دیا۔ تو تھانے کے اندر اس کرایہ داری کا اندراج کروانا قانونی طور پر نہایت ضروری ہے۔ اگر مالک مکان یا کرایہ دار غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے اور پولیس اسٹیشن میں جا کے اندراج نہیں کروائیں گے تو مالک مکان اور کرایہ دار کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا، گرفتاری ہوگی،
जेल जाना पड़ेगा और कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना मालिक मकान को और किराएदार को अदा करना पड़ेगा। लिहाजा जरूरी है मालिक मकान और किराएदार दोनों के लिए कि मकान किराए पर दें, उसे लिखें, किरायानामा तहरीर करें और मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके उसका अंदराज लाजमी तौर पर करवा दें।